السلام علیکم۔ 18واں روزہ بعد نماز فجر یہ دعا 60 مرتبہ پڑھیے۔ بعد نماز ظہر یہ دعا 60 مرتبہ پڑھیے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے اس سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل اور عظمت والا ہے۔ بعد نماز عصر یہ دعا 11 مرتبہ پڑھیے۔ بعد نماز مغرب یہ دعا 11 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز عشاء یہ دعا 21 مرتبہ پڑھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ، پاک ہے اللہ عظمت والا۔ اللہ کہتا ہے میں تیرا گمان ہوں اور تم جیسا چاہو گے اللہ کو ویسا پاؤ گے۔ اس حالت میں ڈالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی انسان کو اکیلا کرتا ہے۔ سارے رشتے، دوست، مددگار ایسے حالات بنا دیتا ہے، سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور وہ سب کاٹ کر انسان کو تنہا جزیرے پر لے جاتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ محبت کرنے والے ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں۔ ان کی محبتوں کا شور ہمیں اندر جھانکنے نہیں دیتا۔ کبھی کبھی اس شور کو ختم کرنا پڑتا ہے زبردستی۔ یہ تمہارا اور میرا اللہ ہے جو انسان کو اکیلا کر کے اس کو اس کے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ یا اللہ، جو تو نے دیا اور جو تو نے نہیں دیا اور جو تو نے دے کر واپس لے لیا، ان سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے دیا وہ تیری نعمت اور جو تو نے نہیں دیا وہ تیری حکمت اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ تیرا امتحان۔ اے اللہ، ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، میری ہر صبح کا آغاز، میری محنت تیری رحمت، میری حرکت تیری برکت، میرا سفر تیری حفاظت اور ہر شام کا اختتام میری توبہ تیری قبولیت پر ہو، آمین۔ جب اللہ سے تمہارا رشتہ مضبوط اور گہرا ہو جاتا ہے تو وہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ گناہ کے در پر کھڑے ہونے کے باوجود وہ تمہیں واپس کھینچ لائے گا۔ وہ تمہاری الفت کا جواب ضرور دے گا، نمازوں میں سکون کی صورت میں، گناہوں سے اجتناب کی صورت میں، اور تمہاری پکار سن کر قبول کرے گا۔ وہ رب بہت مہربان پیارا ہے۔ پھولوں کی مہک کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، مگر اچھے سلوک اور اخلاق کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔